یہ تائیوان سے اور کہاں کہاں سے وہ گھڑیاں نکلی ہوئی ہے، اس میں اذان سنتے ہیں وہ، انہیں اچھا لگتا ہے ان کو. اذان تو ایسی ہو دل کے اوپر اثر کرے. تم دیتے ہو اذان ہے، بڑے بڑے لاؤڈ اسپیکر لگا لیتے، لیکن سوز اور ساز نہیں ہے اس کے اندر. معلوم ہو کہ میری آواز ٹھیک نہیں تو دھیرے سے دے دینا چاہیے. جیسے میں اگر قرات کرنے لگوں تو بھاگ جائیں گے آپ مسجد چھوڑ کر. وہ تو قاری کو ہی کرنا چاہیے جس کو اللہ تعالیٰ نے خوش الہان بنایا اس کو. جیسے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی قرآن شریف پڑھتے تھے تو بہت لوگ جمع ہو جاتے تھے. کسی نے کہا یا رسول اللہ کیا بات ہے کہ قرآن پڑھتے ہیں تو ایک دم بھیڑ لگتی. کہنے کہ فقط اوتی ہے مزمار مزامیر آل داؤد کو جو سوز دیا گیا تھا وہ اس کی آواز کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھ دیا. اذان بھی ہونی چاہیے. وہ دینے والے نے دی اذان ہی. کہنے لگے کیا کروں، مسجد میں جانے کو کسی سے منع نہیں کیا تھا. اس وقت تو یہودی نصرانی وہ بھی چلے جاتے تھے، اس وقت کوئی پابندی نہیں تھی. یہ چلے گئے اندر. وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے سورہ تکویر پڑھی، کچھ آیت اذا الشمس کورت پڑھی، میرا کلیجہ باہر نکل گیا. ہم نے کہا ہے کہ ان چودھریوں کو ایسی تیسی، میں تو جا کے رسول اللہ کے پاس میں جا کے بیعت کر لوں گا ایمان. وہ آیا، سلام کیا، اس نے حضرت نے دیکھا کیسے الحمدللہ خیریت سے. کہنے کہ حضرت مجھے بیعت کر لیجیے، میں پہلے اسلام قبول کرتا ہوں. کہا آنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کہ آنے کا مقصد بعد میں بتاؤں. حضرت نے ایمان قبول کیا، اس کا بیعت کی اور انتظام کیا اس کا. کیسے آنا ہوا؟ کہنے لگے کہ عربوں نے مجھے اپنا ایمبیسڈر بنا کے بھیجا ہے اور آپ کے پاس جو قیدی ہیں ہمارے، ان کو چھوڑنے کے لیے آپ سے بات چیت کرنے کے لیے بھیجا. کس شرط پر آپ چھوڑیں گے ان کو، کیا ہدیہ لیں گے ہم سے یا کیا کریں گے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس دوسرے قیدی تو آپ کے ہمارے ہیں نہیں، ہمارے سوا کوئی ہے نہیں کہ جس کا عدل بدل ہو سکے. کیا شان ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب تم آئے ہو تو کیا میں تمہیں خالی ہاتھ واپس بھیجاؤں؟ اپنے سب قیدیوں کو لے جاؤ، اپنے سب قیدیوں کو لے جاؤ. تم اہل ایمان کے ساتھ جو تمہارا واسطہ ہے، دیکھ رہے ہو اس کو، یہ سنت رسول اللہ ہے. کوئی کہتا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں کہتا؟ وہ اس لیے نہیں کہتا کہ اس کے منہ میں مونگ بھرے ہوئے ہیں. اس نے کہنا چاہیے کہ مسلمان کا قاتل و مقتول. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف فرمایا، میں نے 20 مرتبہ حدیث پڑھی اور اپنی کتاب میں اس کو نوٹ بھی کیا ہے. جس دو مسلمانوں نے تلوار ہاتھ میں اٹھا لی انہوں نے جہنم کے کنارے کے اوپر ہیں، ایک نے دوسرے کو مارا، دونوں جہنم میں جائیں. ایک شخص نے کہا یا رسول اللہ قاتل تو سمجھ میں آیا، اس کا دوزخ میں جانا، مقتول کا کیا قصور ہے؟ فرمایا چانس کی بات ہے، اس کا بس چلتا تو چھوڑتا تھوڑی اس کو، بس نہیں چلا اس کا، اور اس نے اپنے قتل پر اس کو ابھارا. تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری سلطنتیں کیا کر رہی ہیں؟ ان کے پاس کوئی آئیڈیا ہے؟ مسلمانوں کو سنبھالنے کا کوئی آئیڈیا ہے؟ میں بڑے افسوس کے ساتھ کہتا ہوں کہ ایران عراق جنگ کے اندر 10 لاکھ مسلمانوں کو شہید کیا ہے، ہوا نہیں؟ اس کے بعد جو مسلسل جنگیں اور تلواریں اور مسجدوں میں جو دھنگانے ہو رہے ہیں، گولیاں چل رہی ہے، اور طالبان افغانستان کی، ان کو میں نے دیکھا ہے اپنی آنکھ سے کہ عیدگاہ کی دیوار کے اندر سوراخ کر کے جو ایک بندوق مار رہا ہے وہ بھی داڑھی والا ہے، جس کو بندوق مارا وہ بھی داڑھی والا ہے. یہ ایمان اور اسلام ہے، اس کو لے کر کے کوئی ریفلیکشن قائم نہیں کر سکو گے تم. مسلمانوں کی عزت، اصل مسلمانوں کی آبرو، ان کی محبت، ان کی جان و مال کا سرکشن، ان کے دین کا، ان کی مساجد کا، ان کے محترم مقامات کا ہم بے ادب بھی نہیں ہونے دیں گے. اور ہم اہل ایمان کے ساتھ وہ معاملہ کریں گے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 13 برس جو بات کے ہوئے، 10 برس جو بات کے ہوئے، پورے حجاز کا 23 لاکھ میل مربع اور چورس علاقہ جو ہے ایمان کے اندر داخل ہے. اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وہ فتوحات، اہل ایمان کو اور ایسی سلطنتیں دی معلوم یوں تھے احدم من العالمین کہ دنیا جہاں والوں میں سے کسی کو بھی نہیں دی. یہ توحید کی برکت تھی، یہ رسول اللہ کی سنت کی اور قرآن شریف کی برکت ہے. میرے دوستوں، میں تھوڑی دیر میں ودا ہو جاؤں گا اور علماء کو بھی آپ سنیں گے انشاءاللہ. میں بھی سنوں گا جب تک میں بیٹھ سکوں گا کہ قرآن مجید کو ترجمے سے معنی کے ساتھ پڑھو. 6238 آیتیں ہیں، 514 رکوع ہیں. آپ ایک رکوع اگر روزانہ پڑھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ 1.5 سال میں پھیرا لگ جائے. اتنا نہیں ہو سکتا کیا؟ حدیث شریف میں ساری حدیثیں نہیں پڑھ سکتے تو علماء نے منتخبہ احادیث کے مجموعے شائع کر دیے. ہفتے میں 1-2 حدیثیں پڑھ لی. نماز کے اندر باجماعت 5 وقتہ جو ہے ہلکی پھلکی نمازوں کے اندر داخل ہوں. اللہ نے مال دیا، اس کا 40واں حصہ نکال دیں. درود شریف کا اہتمام کریں، اللہ کے ذکر کا اہتمام کریں، چھوٹے موٹے کاروبار میں حصہ لیں. کوئی مسلمان بیکار نہیں بیٹھے. یہ کیرم بورڈ اور رسالے اور یہ ایسی بدذات چیزیں اور جھوٹے قصے کہانیاں اور سیکس اور ٹیلی ویژن کا سارا وبال جو ہے امتوں کو کھا جائے گا. اب تو غیر بھی کہنے لگے، ہم آپ نہیں بلکہ غیر کہنے لگے کہ یہ بلائیں جو کسی طرح گناہ کے سلسلے کو بند نہیں ہونے. تمہارے محلوں میں شراب بکے، تمہارے محلوں میں منشیات ہو، تمہارے محلوں میں گانجے پیے جائیں، تمہارے کثرت والے محلوں کے اندر گناہ ہونے لگے، وہ گندے ہوں، تمہارے محلوں کی مسجدیں خالی ہوں، نہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے مقابلے میں ہم ان مسجدوں کو آباد کریں، ہم توحید کی اقامت قائم کریں اور تھوڑا تھوڑا سا ہو سکے تو اپنے غیر مسلم بھائیوں کو اسلام کا ذائقہ بھی چکھائیے، بیٹھنے کا، اٹھنے کا، کھانے پینے کا.
کبھی شادی بیاہ میں 2-4 آدمیوں کو بلا لی، لیکن آپ کی وہ شادیاں جو باجے گاجوں سے اور ڈھول تاشوں سے منقش ہوں گی وہ اثر نہیں ڈال سکے گی. سنت طریقے کی شادی ہوگی وہ ریفلیکشن ڈالے گی. جو کام سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے حیات سے جتنا قریب ہوگا اتنا انشاءاللہ تعالیٰ اتنا ہی اس کے ساتھ رہوں. اور میں ودا ہوتا ہوں آپ سے یہ اپیل کرتے ہوئے کہ میرے بھائیوں میں نے بہت ساری باتیں کہہ دی، اس میں کچھ آپ کو چبھی بھی ہوں گی تو چبھنا بھی چاہیے. حدیث شریف میں آیا الحق مرن، حق جو ہے تھوڑا کڑوا ہوتا ہے، اس کڑوی گولی کو اتاریے آپ کے سدھار کے لیے. یہ خطبہ، یہ جمعہ اور جماعت، یہ عیدین، یہ تقریریں آپ کی اور نماز جنازہ اور دعائیں، یہ سارا اتنا مسالہ ہے ہماری توحید رسالت اور آخرت کو سمجھنے کا کہ اللہ کے فضل سے ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت بھی ہماری انشاءاللہ بن جائے گا. اللہ آپ کی حفاظت فرمائے. اور میں آپ سے ودا ہوتا ہوں یہ کہتے ہوئے کہ اللہ آپ کا گلشن آباد رکھے، آپ کی روزی میں برکت دے، ایمان کے اندر پختگی عطا فرمائے، آپ کو اہل ایمان کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، بہنوں کے حقوق اور بیویوں کے حقوق جو ہے ان کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، وراثت کی صحیح سنت طریقے کے اوپر تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ آپ سے راضی ہو. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد.